الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا the period of silence after receiving the first revelation. ہم نے اس سے جڑے ہوئے کچھ اہم پوائنٹس تھے ان کو ڈسکس کیا. ٹوڈے انشاءاللہ ول کنٹینیو فرام دا پیریڈ آف سائلنس. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری الگ الگ تھاٹ یا جسے ہم کہیں گے کہ اوپینینز ہیں وتھ رسپیکٹ ٹو دا پیریڈ آف سائلنس، کہ وہ پیریڈ آف سائلنس ایکچولی کب اکر ہوا تھا. پہلی وحی کے بعد دوسری وحی یا پہلی اور دوسری وحی نازل ہونے کے بعد ایک عرصہ رہا. پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ what was the duration of the period of silence. چند کے نزدیک کچھ ہفتے تھا، چند کے نزدیک کچھ مہینوں کا گیپ تھا، اور چند کے نزدیک یہ عرصہ جو ہے، یہ ڈیوریشن جو ہے it was consisting of years together. سو غرض یہ کہ یہ سارا جو ہے تھاٹ پروسیس ہمیں ملتا ہے. اب فائنلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریویلڈ سورۃ الضحیٰ, a beautiful surah. It's a beautiful surah because it is one of the best way or the best surahs to take care of all our stress and anxiety that most often we all go through in our lives. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی والضحیٰ واللیل اذا سجا جو ہے وہ نازل فرمائی گئی. اور this was actually the first blueprint of a social change. کیونکہ اس پوری جو صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ by the daybreak, واللیل اذا سجا by the night when it is still, ما ودعك ربك وما قلى. Your Lord has not forsaken you, nor he hate you. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. The last shall be better for you than the first. فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. And your Lord shall give you, and you be satisfied. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. He did not find you an orphan and sheltered you. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. And found you astray and guided you. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. And found you needy and enriched you. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. So for the orphan, oppress him not. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. And for the beggar, repel him not. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. And for the bountiful grace of your Lord, proclaim it. فَحَدِّثْ. So اس میں جو اس کا حاصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ کے لیے آخر جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر رکھے گا اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اور پھر وہ ساری نعمتیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گنوائی گئیں، اور اس کے آخر میں فرمایا کہ آپ جو ہیں ان نعمتوں کے حصول اور یہ ساری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، پہلے تو انسان انہیں آئیڈینٹیفائی کرنے والا بنے. بیکاز نعمتوں کو آئیڈینٹیفائی نہ کر پانا یہ بھی بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے ایک قسم کی ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. لائک اٹ کین کاز لاٹ آف سائیکولوجیکل ایشوز. لائک کہ ہمیں اپنی نعمتیں نظر نہیں آتی، ہمیں بلیسنگز نظر نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں دی ہوئی ہیں. تو انسان جب بھی پریشان ہو رہا ہو، مایوس ہو رہا ہو، تو ون آف دا بیسٹ ایکسرسائز از دس کہ انسان جو ہے اپنی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرے، اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرے ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم.
we should be able to list down at least 100 blessings of Allah subhanahu wa ta'ala in our lives. So how about doing that as an exercise? Not today, ये आप लोगों को एक homework देती हूँ मैं कि आप जो एक sitting में at one go, so 100 नेमतें अल्लाह ताला की आपने आइडेंटिफाई करनी है अपनी जिंदगी में. बताएं कैसी रहेगी एक्सरसाइज? लिखेंगे आप लोग? इंशाल्लाह लिखेंगे. इंशाल्लाह. जी. और जरूरी नहीं कि आपको वो बताना है सबको कि क्या है, वो बहुत ही पर्सनल भी हो सकता है, वो समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट हो सकती है वो चीजें, बट करिएगा. और लेकिन उस लिस्ट को कहीं ऐसी जगह रखिएगा कि जब कभी यू फील अ लिटिल लो, आप बस उसे निकाल के देख लें और आप एकदम ताजा दम हो जाया करेंगे इंशाल्लाह. तो जरूर करिएगा इस एक्सरसाइज को, और अल्लाह ताला हमें वो नजर दे, यू नो, कि हमें अल्लाह ताला की नेमतें जो है वो हम उसे आइडेंटिफाई करने वाले बने, वो हमें दिखाई दे अपनी जिंदगी में, अपने अतराफ, यू नो. सो लेट्स डू दैट. So inshallah, so that's what, you know, this surah is doing. It's actually identifying, you know, the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala in the prophet's life. और उसका just क्या निकाला अल्लाह subhanahu wa ta'ala ने, उसके end में क्या फरमाया कि अब इन सारी नेमतों के हुसूल के बाद, you know, एक जिसे कहा जाएगा कि एक हमारी जिम्मेदारी हो जाती है. और वो जिम्मेदारी क्या है कि यतीम को जो है उसे हम जो उसके साथ जुल्म ना करें, उसके साथ जो है उसको मजीद जो है परेशानी में, उसको ज्यादा मजीद ऑप्रेस ना करें, और जो हाथ फैलाने वाले हमारे सामने उन्हें जो है हम झिड़के ना. तो ये सो दिस वाज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द सोशल चेंज. देखिए, बात मैंने बार बार आपके सामने कही है कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, सो वी कंसिडर, यू नो, कि जो मक्का की जो लोग थे, वो जाहिल, उज्जड़ ज़माना जाहिलियत में जीने वाले कुछ सेमी जंगली से लोग थे, यू नो, जो बिल्कुल बरहना काबा का तवाफ किया करते थे, और उनके अंदर ये बुराइयां थी. So generally ये हमारा यहाँ ट्रेंड रहा है that when you want to make somebody very heroic, you have to make the other party a little उसकी जो villain वाली जो कैफियत है उसको ज़्यादा उभार कर जो पेश किया जाता है. So I'm not denying, you know, कि उनके अंदर खराबियां थी, बहुत सारी खराबियां थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ शर ही शर था. बिकॉज अगर वो सिर्फ शर ही शर होता तो उससे वो खैर नहीं निकल कर आता, जो बाद में जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद और कुरान करीम के नुज़ूल के बाद जो है वो हमें दिखाई देता है. तो मक्का की जो कम्युनिटी थी उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था कि they had started getting lot of money. वो एक मर्केंटाइल कॉम जो है वो बन गई थी, उनके पास बहुत पैसा आने लगा था. आज से 2 जनरेशन पहले तक जो है वो कैसे जी रहे थे, वो उनके पास एक पक्के घर भी नहीं हुआ करते थे, खैमों में रहते थे, वो टेंट्स में रहा करते थे वो. और जो जिसे आप कहेंगे कि उनकी जो सारी वैल्यूज थी वो ट्राइबल वैल्यूज थी, यू नो, इस जिसमें जो है अडियरिंग टू अ ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक इंसान का इंडिविजुअल ओपिनियन उसमें कोई मैटर नहीं करता, उसमें ग्रुप लीडर की बात और ग्रुप का अडियरेंस जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो कुछ उसकी अपनी खुसूसियात थी, जिसमें जो है जो ग्रुप जो है टेक्स केयर, यू नो, ऑफ ऑल इट्स ग्रुप मेंबर्स, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो वीक हो, चाहे वो कमजोर हो. लेकिन जब यहाँ पैसे की जिसे कहा जाएगा कि जब यहाँ पैसा बढ़ा, जब यहाँ पे पैसे की रेल पेल हुई इस माशरे में, समाज में, तो उनके अंदर कुछ ऐसी बुराइयां पैदा हुई कि उन्होंने जो अपने ट्राइबल सिस्टम की अच्छाइयाँ थी, जो उनकी कुछ अच्छी खुसूसियात थी, जिसे हम कहते हैं मुरव्वा, यू नो, मुरव्वत एक मिलता जुलता लफ्ज है उर्दू जबान में, बट अरबी जबान का मुरव्वा जो है उसमें शुजात भी है, उसमें दिलेरी भी है, उसमें टॉलरेंस भी है, उसमें एक्सेप्टेंस भी है, ये सारी चीजें जो है उसमें शामिल हैं. तो वो अपनी ये सारी वैल्यूज को जो है वो भुलाने लगे थे. उनके वहाँ भी फिर जो है पैसे को और असर रसूख को जो है अहमियत दी जाने लगी. और फिर जाहिर सी बात है उसमें ऐसे लोग भी पैदा हुए, अबू लहब जैसे लोग, यू नो, जिनके अंदर ना ग्रुप फिडेलिटी कोई मानी रखता था, ना किसी कॉज के लिए जो है वो कोई
جسے آپ کہیں گے کہ کوئی اٹیچمنٹ وہ رکھتا تھا, تو پھر ایسی انڈیویژولس بھی جو ہے وہاں پر اس کی سوسائٹی میں جو پیدا ہونے لگے, جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے پھر ایسی جو منی مائنڈیڈ قسم کی جو سوسائٹی ہوتی ہے, پھر ظاہر سی بات ہے وہاں ہر چیز دولت کے پیمانے میں جو ہے ناپی جاتی ہے. تو جس کے پاس دولت نہیں ہوگی پھر اسے جو ہے اس کا بڑا برا حشر ہوگا, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. لائک ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ ہم بھی ایک ایسے ہی معاشرے میں رہتے ہیں جو جس کا جو پورا ورلڈ ویو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ ورلڈ ویو ہے, اور جہاں پہ کیپٹل اور پیسہ ہی جو ہے وہ سب سے اہم ہے. اس لیے یہاں پر آپ کو یہ بھی جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ why should I not make porn movies, you know, if that makes me rich or if that makes me a millionaire. تو آپ کو امیجن انسان کی فطرت کتنی بگڑ چکی ہوگی, یو نو, کہ اسے آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دینا پڑے کہ بھائی آپ پورن مووی نہ بنائیں, لائک یو نو, کیونکہ اس کے نزدیک معیار کیا ہے, فائدہ ہے, چاہے وہ پھر کسی بھی طرح سے حاصل ہو. تو غرض یہ کہ یہی کچھ حالات جو ہیں وہ مکن سوسائٹی کے بھی ہیں, اور صورت الدوحہ کو نازل فرما کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بلو پرنٹ جو ہے, the first بلو پرنٹ جو ہے وہ نازل فرما دیا, a blueprint of the social change, that the Quran is aiming at a social change. It's not just an abstract philosophical, like, you know, dogma that speaks about transcendence of Allah subhanahu wa ta'ala, or transcendence of God, کہ اللہ سبحانہ wa ta'ala آپ سے اتنا ورا ہے, اتنا ورا ہے. No, it speaks about transcendence, but a transcendence, you know, which will lead you to certain kind of actions. اور ایک ایسی توحید میں ایمان جو دراصل آپ کے اعمال اور آپ کی سوچ اور آپ کی لائکس اور ڈس لائکس, یو نو, ہر چیز کو چینج کرنا چاہتا ہے. اب آئیے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انیشل ورسز نازل ہوئی, تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلی چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے ورشپ. ان انیشل آیتوں کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ کی جو بالائی حصہ ہے, جو اوپری جو پہاڑی حصہ ہے, وہاں کے ایک جگہ پہ لے گئے جو نسبتاً تھوڑا خالی ہوتا ہے. وہاں پر جو ہے ایک جسے آپ کہیں گے کہ ایک زمین کے ٹکڑے پر جو ہے اس کو اسکریچ کیا, اور وہاں سے جو ہے پانی پھوٹ نکلا. وہاں پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پورا طریقہ جو ہے وہ سکھایا. اس کے بعد نماز کا پورا طریقہ, رائٹ فرام اسٹینڈنگ اپ فار پریئر سے لے کر اس کی رکوع, اس کا قیام, اس کا سجود, اس کا جلوس, اس کا تشہد, اور پھر سلام پھیرنا, کہ جتنے بھی اس کے الگ الگ ارکان ہیں ان سب کو جو ہے ادا کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا. So I mean this is so beautiful, like, you know, whenever we think of it, like, you know, یہ صلاح یا جو ورشپ یا جو نماز جسے ہم پڑھتے ہیں وہ کتنی ایک بہترین you know چیز ہے, کہ اس کا ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سکھایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ سکھایا ہے. It's so precious, you know, it's so valuable. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کوئی گڑبڑ اور اس میں کوئی بھی انحراف اور کوئی بھی بدعت جو ہے اس کو شامل السلام علیکم, آواز نہیں آ رہی نکت آپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے جو ہے وہ نماز کا طریقہ سکھایا.
اب دیکھیے اس زمانے میں خود مشرکین مکہ جو ہے ان کے وہاں بھی نماز تھی، اس کی کوئی نہ کوئی شکل موجود تھی، جیسے وہ اپنے آپ کو دین حنیف والا کہتے تھے، تو ان کے وہاں بھی صلاۃ جو ہے ایک بہت ہی غیر معروف سا یا بہت ہی اننون سا لفظ نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ اس سے واقف تھے. اس زمانے میں 2 وقت کی نماز پڑھی جاتی تھی، ایک فجر کی نماز اور ایک مغرب کی نماز سورج کے ڈھلنے کے بعد، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا کر گئے تھے. اس سے اور جو معراج میں جو ہے پھر اسرا والمعراج کے بعد جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اس کا حکم نازل ہوا، لیکن اس سے پہلے یہ 2 وقت کی نماز. اور خود مشرکین مکہ جو تھے ان کے یہاں پر فجر کی نماز اور چاشت یا ضحیٰ کی جو نماز ہے اس کا چلن تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے حرم میں جا کر جو ہے اکثر چاشت کی نماز جو ہے جبکہ دوسرے لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مواقع پر کہ بعض اوقات ایسے موقع پر بہت سارے مشرکین ایسے تھے جنہوں نے بہت ساری شرندازی بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی. But these incidences, we have read so many times in the Sira that we are aware and we know, کہ ضحیٰ یا چاشت کی وقت کی نماز جو ہے ان کے ٹریڈیشن میں تھی، اور ان کے جو کچھ بھی تھوڑا بہت دین ان کے پاس بچا ہوا تھا اس کی باقیات میں سے تھی. بٹ اب حضرت جبرائیل امین آئے تو حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا، اور فجر اور مغرب کی نماز جو ہے وہ بتا دی گئی. جو ارلیسٹ کنورٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان میں ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے دیرینہ جو دوست ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آل رائٹ. اس کے بعد سو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے he belongs to a clan of the Quraysh that's called Taim. That's why he's called Taimi, Abu Bakr Taimi, Abu Bakr of Taim. And Hazrat Abu Bakr Siddiq, I'm so sorry, for this disturbing sound. Some construction work is going on around. So, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی اتنی امیزنگ ہے کہ ایمان لاتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خود ایک دین کے جو ہے مبلغ اور داعی جو ہے وہ بن گئے ہیں. بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہنچاتے اس سے صرف ایک وعدہ لیا جاتا کہ اس کا جو ہے بہت زیادہ عام چلن جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. تو ہمیں ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تو دائی جو ہے اس کے کچھ سٹائل ہوتے ہیں دعوت دینے کے. ایک ہوتا ہے پرائیویٹ اور ایک ہوتا ہے ان پبلک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سٹائل ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت سے یہ سیکھنے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے رازدارانہ یا پرائیویٹ انداز میں جو ہے دعوت کا کام کیا. بہت زیادہ شور و غل نہیں مچایا، بہت زیادہ جو چیزوں کو obvious نہیں کیا کہ unnecessary لوگوں کی نظروں میں آئے، unnecessary جو ہے وہ ایک شور و غل جو ہے وہ ہو جائے کہ ارے ایسی کوئی نئی چیز، ایسا کوئی نیا دین، یا اس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. بلکہ بہت ہی سلولی ان اے ویری سیکرٹ مینر. اسی لیے ہم نے جب یہ روڈ میپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنایا تو year 1, 2 and 3 جو ہے وہ it was denoted to private invitation. بہت ہی خاص اور سلیکٹڈ لوگوں کو جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرسٹ کر سکتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ساتھی تھے جنہیں لگتا تھا کہ وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، انہیں ہی جو ہے یہ دعوت پہنچائی جاتی. اور بہت زیادہ جو ہے اس کی تبلیغ یا ایسے زور و شور سے پھیلانے کا کام جو ہے وہ ابھی شروع نہیں کیا گیا، ایسے بہت ہی سیکرٹ انداز میں رکھا گیا. So the very first institution that we see, that Prophet sallallahu alaihi wasallam established right after, receiving the wahi is the institution of worship. تو کون سی مسجد تھی جو مکہ میں تعمیر کی گئی؟ ظاہر سی بات ہے حرم تو ہے ہی، لیکن اس وقت حرم جو ہے اس پہ کس کا تسلط ہے؟ اس پر مشرکین کا تسلط ہے، اور اس پر جو ہے ان کی اتھارٹی چلتی ہے.
اور ان کی ساری رسمیں، ان کی ساری جو بدعات ہیں، ان کی ساری جو انحرافات ہیں، وہ جو اپنے دین حنیف سے لائک ہٹ گئے تھے، اور وہ ساری پریکٹسز جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے کلوز صحابی یا ان کے کلوز کمپینینز ہیں، وہ کیسے جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے یا قائم کرتے تھے. تو ہمیں ارلیئر جو ریولیشن سے ان سے پتہ چلتا ہے کہ انیشلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت، تو صبح کے وقت اور شام کے وقت ہے نا، یہ دو ایسے اوقات ہیں جب انسان نسبتاً جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے اپنی دن بھر کی آکوپیشن سے، اپنے دن بھر کی مشغولیات سے. تو ایسے وقت میں جو ہے تھوڑے آؤٹسکرٹس میں چلے جایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو لے کر، یا ایک کچھ سیکرٹ مقامات تھے جہاں پر یہ لوگ آپس میں ملا کرتے تھے اور پھر نمازیں جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک دار الارقم تھا، ایک ارقم نے جو ہے اپنا ایک جو گھر تھا وہ ڈیووٹ کر دیا تھا. یہ بھی جو ہے بہت ہی زیادہ سینٹر یا مڈل آف دا مارکیٹ میں نہیں تھا، تھوڑا آؤٹسکرٹس میں تھا. تو اس گھر کو جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ہاؤس اسمبلی جو ہے وہ انیشل پیریڈ میں جو وہ بنا لیا تھا، جہاں پر یہ ساری ایکٹیویٹیز، اور ایکٹیویٹیز میں سب سے پہلے کیا تھا، آیتوں کا سیکھنا سکھانا، قرآن کریم کی آیتوں کو سیکھنا سکھانا، اور نماز اور ورشپ. تو ورشپ از اے ویری ویری فنڈامنٹل پارٹ of our deen. It's a very very fundamental practice of our deen. تو سب سے پہلے جس بات کی ٹریننگ ہمیں دی گئی اور صحابہ کرام کو بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ایک دائی، بحیثیت ایک مربی، بحیثیت ایک ٹیچر جو سب سے پہلی چیز سکھائی توحید اور ایمان اور قرآن کریم کی آیتوں کے بعد، وہ تھی عمل میں ورشپ، وہ تھی صلاۃ، وہ تھی اللہ رب العالمین کی عبادت جو نماز کی صورت میں جو ہم ادا کرتے ہیں. So we can see that how important this part is. اب آئیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سب سے انیشل پیریڈ میں اسلام قبول کیے ہیں، اگر اس کا ایک پیٹرن ہم کانسٹیٹیوٹ کرنا چاہیں، so what was it that actually attracted people towards Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or towards his calling. So it would be very difficult for us to predict کہ یہ ایک پرٹیکولر پیٹرن تھا یا یہ ایک پرٹیکولر چیز تھی جس سے سب متاثر ہوئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ فلاں فلاں جو انیشل پیریڈ میں لوگ آئے تھے وہ جو ہے وہ آئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی مسکنسیپشن جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، ایز اف کہ وہ بہت ہی ویک اور ڈاؤن ٹراڈن لوگ تھے جو انیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جمع ہو گئے. On the contrary, when we look at the people who initially accepted, or who ran towards the call of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you see some of the very prestigious, or some of the very very some of those people who had very good standing in their community, or some or those people who were the people of power, the people of authority. اور وہ ایسے قسم کے لوگ نہیں تھے جن کے پاس کچھ کام نہیں تھا تو چلو کہا اس مشغلے میں جو ہے اس نعوذ باللہ اس کو ایک مشغلے کے طور پر اپنا لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی سیریس مائنڈڈ لوگ، بہت ہی اچھے اور صالح کردار کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی جانب جو ہیں وہ اور جو نسبتاً ینگ تھے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے فوراً لبیک کہا. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ نظر آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو تیم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک دوسرے شخص ہیں جن کا نام ہے عبد عمر سن آف اوف. اب یہ عبد عمر جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، I don't know where is it from. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحالی سائڈ سے جو ہے جو کلان تھا زہرہ کلان، اس سے جو ہے یہ بلونگ کرتے تھے، عبد عمر بن عوف. اوکے اب یہ جو ہے
इनका नाम जो था वो अब्दु अम्र था, इसमें कुछ शिर्क की जो है वो आलाइश थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम बदल के अब्दुल रहमान कर दिया। अब ये रहमान नाम भी बड़ा इंट्रिग्यूइंग है, यू नो। The Arabs did not like the name Rahman. We all know that Allah subhanahu wa ta'ala ने कुरान करीम में ये दो नाम जो है अपने लिए बहुत बार बार रिपीट किए हैं, अर्रहमान अर्रहीम। अब इसमें से जहां तक रहीम का ताल्लुक है, इससे जो है अरब्स वाकिफ थे, लेकिन जहां तक रहमान का ताल्लुक है, इट वाज एन अननोन नेम, यू नो, फॉर देम, और दे डिड नॉट लाइक इट, यू नो, और उन्हें ये बहुत फॉरेन ओरिजिन का लगता था। अब रहमान और रहीम का फर्क तो आप सबको मालूम है, राइट? रहमान और रहीम, रहमान हैज इंटेंसिटी और रहीम हैज कॉन्स्टेंसी। रहीम में कॉन्स्टेंसी का पहलू है कि अल्लाह की रहमत हमेशा रहेगी, इट्स नॉट, उसमें कॉन्स्टेंसी का पहलू है, दवाम का पहलू है। और रहमान जो है उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत है, उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, यू नो। So Allah Rahman, we have in the glorious Quran an entire surah dedicated to the name of Suratul Rahman, which actually speaks, you know, about the intense rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala questions us again and again in this surah, you know, that which of the favors of your Lord, you know, will you deny? Because all these favors are a sign of His intense mercy for you. अब ये रहमान नाम जो है अब्दुल रहमान, ये नाम आपसे अब्दु अम्र को नहीं दिया, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम में आएंगे तो उनका भी नाम जो है वो अब्दुल रहमान जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद एक दूसरे शख्स आ रहे हैं, वो है अबू उबैदा। अबू उबैदा इब्ने जर्राह, ओके, ये किससे बिलोंग करते हैं? ये बनी हारिस से बिलोंग करते हैं। देन तो ये अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दु अम्र द सन ऑफ औफ, ये सारे लोग भी जो है दरअसल हजरत अबू बकर सिद्दीक से दे आर इन टच एंड दे आर टॉकिंग विद हजरत अबू बकर सिद्दीक, एंड यू नो ये जो है इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं। और ये अबू उबैदा इब्ने जर्राह और अब्दुल रहमान बिन औफ, इनका शुमार भी जो है ये अशरा मुबशरा में जो है वो होता है। उसके बाद हम आते हैं अब्दुल शम्स क्लैन, यू नो, व्हिच इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन, यू नो। इस वक्त दो क्लैन बड़े मजबूत हैं कुरैश में, एक अब्दुल शम्स और दूसरा है मखजूमियों का क्लैन। तो मजबूत है इन टर्म्स ऑफ उनके पास इस वक्त ज्यादा दौलत है। हाशिम जो है, हाशमी जो खानवादा है या जो क्लैन है, वो इस वक्त थोड़ा कम पावरफुल है, बिकॉज यू नो उसके अंदर थोड़ी अब गरीबी आ गई है, उतना पैसा नहीं रहा है उनके बीच में, यू नो, जितना अब्दुल शम्स और मखजूमियों के पास है। अब इनके एक शख्स हैं उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जो है ये एक मर्तबा सीरिया से जो है वो लौट रहे हैं, तो उन्हें रात में जो है एक आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर वो उठ जाते हैं, और वो आवाज जो है वो निदा आती है कि ओ स्लीपर्स अवेक, कि ऐ सोने वाले जागिए, क्योंकि अहमद जो है वो मक्का में उनका मबूस फरमा दिए गए हैं। तो इस आवाज पर जो है वो अचानक उठ जाते हैं, एंड ही इज जस्ट थिंकिंग कि हु इज दिस अहमद, जिसके बारे में आवाज लगाई जा रही है कि उनको जो है मक्का में मबूस कर दिया गया है। हजरत उस्मान जो है दरअसल उनके अब्बा उमैयद अफ़्फ़ान, अब्दुल शम्स की एक ब्रांच है, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट, यू नो, इन डिटेल when we'll deal with the different clans, the different 14 clans, you know, of Quraysh. अभी इस वक्त ये बात बस ध्यान में रखें आप कि
ان کے ابا جو ہے وہ عفان ہے اور ان کی امی جو ہے ام حکیم البیدہ، یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹ لگتی ہیں، پھپھی لگتی ہیں. شی از عبد المطلب ڈاٹر. اور اب عثمان جو ہے دراصل ان کے نواسے لگتے ہیں. یعنی کس کے نواسے لگتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی ہیں ان کے نواسے جو ہے یہ لگتے ہیں. اب اس کے بعد ایک دوسرے شخص ہیں جو آتے ہیں، وہ ہیں طلحہ. اب طلحہ جو ہے یہ دراصل یہ ابو بکر کے کزن ہیں and he belongs to 10. ٹھیک. یہ جو ہے یہ بھی سفر کر کے آ رہے تھے اور ان کا گزر بوسترا سے ہو رہا تھا. we know you know that these are the patches جہاں پہ کرسچینٹی بہت پریویلنٹ تھی. اور کیسی کرسچینٹی؟ جہاں پہ بہت سارے مونکس اور ان کے monasteries ہوا کرتی تھی. تو while he was passing through بوسترا، ایک مونک نے جو ان سے پوچھا کہ کیا احمد جو ہے وہ ان کا ظہور ہو چکا؟ تو انہوں نے پوچھا because he didn't know who is احمد. تو انہوں نے پوچھا طلحہ نے کہ احمد کون؟ تو اس مونک نے جواب دیا کہ عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے یہی جو ہیں دراصل اللہ کے آخری نبی ہیں. اب ہوا یہ کہ طلحہ اور عثمان تقریباً ایک ہی وقت میں جو ہے مکہ میں داخل ہو رہے تھے. And both of them, happened to strike this conversation, and they realized کہ دونوں کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. تو the best person to ask about this would be ابو بکر, because ابو بکر جو ہیں دراصل ان کے بہت ہی خاص دوست ہیں. تو جب یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور سارا ماجرا سنایا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے جو انہیں خوشخبری سنائی اور کہا کہ like you must accept the call that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is giving people. اس کے بعد جن کا ذکر میں کروں گی، اور دو لوگوں کا میں ذکر کروں گی. اس کے بعد let's see اگر ٹائم ہوگا تو then I want to explain something, otherwise we'll just end. خالد ابن سعید. کون؟ خالد the son of سعید ابن العاص. اب یہ جو ہے یہ بھی ایک عبد الشمس کلان سے بلونگ کرتے ہیں خالد. اب ایک رات جو انہوں نے خواب دیکھا، اب بہت گھبرا گئے وہ خواب دیکھ کر. حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ خوابوں کی تعبیر کی کا علم رکھتے تھے اور اکثر لوگ ان کے پاس جو ہے اپنے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ پوچھنے آیا کرتے تھے. تو خالد ابن سعید جو ہے وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور بہت گھبرائے ہوئے کہنے لگے میں نے رات میں خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرے والد جو ہیں سعید ابن العاص وہ دراصل مجھے ایک آگ سے بھرے ہوئے گڑھے میں جو ہے وہ دھکا دینا چاہ رہے ہیں اور میں جو ہوں ریزسٹ کر رہا ہوں، میں کسی طرح سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو ہے مجھے بچا لیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب وہ اپنے خواب بیان کرتے ہیں تو ابوبکر صدیق جو ہے انہیں جو ہے بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ تو پھر جو ہے تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو ہے وہ لبیک کہنا چاہیے. ایک بہت ہی ان کنونشنل سا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کا ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے یہ ایک چرواہے ہیں. اوکے. اور بہت زیادہ کیا ذرا بھی انفلوئنشل نہیں ہے، غریب ہے اور ہی از ایکچولی اے کانفیڈریٹ آف زہرا. کانفیڈریٹ یعنی خود کسی قریش سے بلونگ نہیں کرتے بلکہ حلیف ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کی سوسائٹی میں 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی تھی، یا تو آپ سلیو ہوتے تھے یا فری ہوتے تھے، فری مین اور وومن، یا سلیو مین اور وومن ہوتے تھے، اور ایک بیچ کی کیٹیگری ہوتی تھی جس سے کہ آپ ان کی سوسائٹی میں کا ایک حصہ بنتے تھے. وہ 2-3 طریقے سے ہوتا تھا. وہ موالی ولا جسے کہتے ہیں، جسے آپ موالی بن جاتے تھے آپ ولایت سے، یا آپ پھر جو ہے آپ جوار ان کا لے لیتے تھے، آپ ان کے پڑوس میں آ جاتے تھے، یا حلف لے کے یا حلیف بن کے کانفیڈریٹ. تو یہ جو ہے ایک حلیف بن کر جو ہے زہرا کے
रहा करते थे. तो it means that you know इनकी जो standing है वो बहुत ज़्यादा powerful नहीं है उस माशरे में. So अगर आप if you have a hierarchy in that society, so he would be better than a slave but lesser than a free Quraishi man and a woman. तो ये जो है उक़बा इब्ने अबी मुईत जो है उसके फ्लॉक या जो उसके जो रेवड़ है उसको चराया करते थे. एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बकर सिद्दीक और कुछ सहाबा कराम थे जो गुजर रहे थे और ये इनको चरा रहे थे. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हज़रत बकर सिद्दीक आए, उनसे पूछा कुछ खाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं. तो उन्होंने फिर ये पूछा कि कोई ऐसी बकरी है जिसका अभी तक दूध नहीं दोहा गया हो, जिससे अभी तक दूध नहीं निकाला गया. तो उन्होंने कहा है. और तो हज़रत बकर सिद्दीक ने कहा अच्छा उसे लाइए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हाथ रखा और एक मौजज़ाती तौर पर जो उसका अडर जो पूरी तरह से फिलअप हुआ और उसने इतना दूध दिया कि सारे लोग जो है जो जितने लोग थे उन सब ने पिया और खुद अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने भी दूध पिया. एंड दे वर लाइक टू द सैटिस्फैक्शन. और फिर दोबारा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अडर पे हाथ रखा तो वो दोबारा से उसका जो थन है वो अपनी पहली हालत में आ गया. So Abdullah ibn Masud जो है he actually witnessed this mu'jiza, you know, at the hands of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And after few days, you know, he came back to Aap sallallahu alaihi wasallam to say that, you know, he wants to follow, you know, what Aap sallallahu alaihi wasallam has to say. अब इंशाल्लाह ताला we end on this. और अगर किसी की कोई सवालात हैं तो इंशाल्लाह we'll take the